جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس خفیہ تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر اعلان فرمائے، اپنے جو بالکل قریبی تھے، انتہائی قریبی، ان کو دعوتیں دی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو انتہائی قریبی تھے ان کو دعوتیں دیں۔ اذن خداوندی سے پھر خاندان والوں کو بلایا، اولاد عبد المطلب کو بلا کر آپ نے اللہ کا یہ پیغام سنایا نا، تو ابو لہب جو تھا یہ ایسا ازلی بدبخت تھا کہ اس نے ہر جگہ پر مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ یہ جس جگہ بھی مصطفیٰ جاتے اس جگہ یہ آپ کی مخالفت کرتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو آگ بگولا ہو کر یہ واہی تباہی بکنے لگتا ہے، اور وہیں پر پھر یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ پھر جانے دو عالم دوبارہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو گھر میں بلاتے ہیں، بلا کر پھر کھانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطاب کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ میں تم سب لوگوں کو ڈر سناؤں۔ اور پھر وہی معاملہ، ابو لہب نے پھر وہی کام کیا، آپ کے خلاف پروپوگنڈا، آپ کے خلاف وہیں پر باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا نبی اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کوہ صفا پر چڑھیں۔ مصطفیٰ کوہ صفا پر جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے اہل قریش جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو۔ سارے قریشی مل کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔ مالا کا یا محمد بتاؤ، اے محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کس لیے میں یہاں پر بلایا ہے، کس لیے ہمیں یہاں پر تم نے اکٹھا کیا ہے؟ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر نکلے گا، نکل کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو بتاؤ کیا کہتے ہو تم؟ تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا تمہیں آزمایا ہے، ہم نے ہر مرتبہ تمہارے کہی ہوئی باتوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ہم نے پایا ہے کہ تم جب بھی بولتے ہو حق کے سوا کچھ نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہو ہمیشہ سچے ہی پائے گئے ہو، تم نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا، تو آج بھی بولو گے تو سچ ہی بولو گے، ہم مان لیں گے۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش، شاخوں کے نام لیے، شاخوں کے نام لے کر حضور نے فرمایا فلاں شاخ فلاں شاخ فلاں، سارے کے ساری شاخوں کو آپ نے نام لے کر مخاطب کر کے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں شدید عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری جو کامیابی ہے اس کا راز لا الہ کے اندر چھپا ہوا ہے، اگر لا الہ پڑھ لیتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اور ابو لہب یہاں بھی پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا تبن لکا الہذا دعوتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اس لیے تمہیں ہم یہاں پر بلایا ہے، اس لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی ستایا گیا، وہ بندہ جس کے صداقت کی، جس کے کردار کی گواہی سارے کا سارا عرب اس وقت دے رہا تھا، جب وہ پیغام حق سناتا ہے سارے کے سارے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ کبھی جان رحمت ذوالفقار مجاز کے بازار میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم سارے کے سارے فلاح پاؤ گے، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک بندہ وہاں پر آتا ہے، آ کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی باتوں میں آ کر اپنے خداؤں کو جھٹلانے نہ لگ جانا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں تمہارے خداؤں سے متنفر کر رہا ہے، اس سے دور بھاگو۔ ابو جہل کا کردار بھی نا اس سے کچھ مختلف نہیں تھا، ابو جہل بھی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ پر ستاتا، رسول خدا کی برائیاں کرتا، حضور کو ستانے کی کوشش کرتا۔ ابو طالب کو ایک دن جب بات نہ بن سکی تو جناب ابو طالب کے پاس یہ پیغام لے کر آتا ہے، ابو طالب تمہارا جینا تنگ کر دیں گے، اپنے اس بھتیجے کو باز کر لو۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں بھتیجے میری کمر یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تو تم ان کے خداؤں کی برائیاں کرتے ہو، یہ میرا جینا تنگ کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں پر میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھیں، بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں
کہ میں اپنی توحید کے اعلان کو ترک کر دوں تو خدا کی قسم میں تب بھی اپنے توحید کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا، میں تب بھی اس اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جب یہاں یہ کام شروع کیا ہے تو یہ کام جاری رہے گا۔ اب یہاں تو میں اپنی اس دعوت میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں کامیاب نہیں ہوتا نا تو پھر یہ میری جان اس مشن کے لیے جا سکتی ہے، لیکن میں لا الہ الا اللہ کے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا۔ اب ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے تمہارا جو دل کرتا ہے کرو، میں دل و جان سے تمہارے ساتھ، میں تمہارا ساتھی بنوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو کامیاب رکھتے ہیں۔ حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آیا تو حج کے مہینے میں نا ان لوگوں کو فکر پڑ گئی کہ عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور آ کر نا یہ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ یہ محمد ان سب کے پاس جا جا کر ان توحید کا پیغام پھیلا دے، انہیں یہ نہ بتا دے کہ یہ حقیقت ہے، انہیں لا الہ کا پیغام نہ سنا دے، انہیں محمد الرسول اللہ کا یہ پیغام انہیں ان کے دلوں میں نہ اتار دے۔ اس لیے انہوں نے نا تدبیر بنائی، انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں ہم نا جتنے بھی لوگ آئیں گے نا سب کے پاس جا جا کر انہیں کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹ۔ اب سارے کے سارے یہ اب جب جھوٹے کی بات آئی تو انہوں نے کہا اوہو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ محمد نے تو ہمیشہ سچ بولا ہے۔ کہا ایسا کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ کہا نہیں، کاہنوں کا ایسا کلام تو نہیں ہوتا، کاہنوں کا تو مقام ہی اور ہوتا ہے، ان کی تو عادت نہیں ہے، محمد کو تو اللہ نے یہ ان ساتھ ساتھ ان خصوصیات کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اور پھر کوئی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں سب کو جا کر یہ بتاتے ہیں یہ شاعر ہے، تو ایک بولتا ہے، وہ کہتا ہے یہ شاعروں کا کلام بھلا ایسا ہوتا ہے، اور یہ شاعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات طے پائی کہ جا کر لوگوں کو کہیں گے یہ ساحر ہے، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، جو جا کر لوگوں کو یہ پیغام دیں گے یہ جادوگر ہے، جادوگری کا پیغام۔ سب کو بلاتے ہیں اور بلا کرنا ہر بندے کے پاس جا کر محمد معاذ اللہ جادو سیکھ لیا ہے اور جادو کرتا ہے، تو اس سے بچ کر رہنا ہے، اس کی بات نہیں سننی، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ باتیں سنی نا تو دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، یار ایسی بھی کیا بات ہے کہ ہم بڑے پکے مضبوط آدمی ہیں، ایسی بھی کیا بات ہے کہ ہم اس کی بات سنیں گے تو ہم اپنی پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں بڑا سن کے دیکھ ہی لیتے ہیں، یہ جس طرح ہماری بھی عادت ہے، جس کام سے منع کرو اسے منع نہیں ہوتے بلکہ الٹا اس کام کو کرتے ہیں۔ تو عربوں نے بھی یہی کیا، جب یہ بات سنی تو جا جا کرنا حضور کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ انہیں جب اپنی باتیں سناتے تو ان کے دل کے اندر یہ توحید کا پیغام اتر جاتا، یہ مصطفیٰ کا پیغام پورے عرب کے اندر پھیلتا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ ابھی یہ تدریجن تھا، نجمن تھا، یہ آہستہ آہستہ کر کے ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں جمع ہو گئیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی ستایا گیا، یہ تدبیر اگرچہ ان کی الٹی ہو گئی۔